السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم دوستان ذی وقار، ہمارے جو سماجی رویے ہیں ان پر آپ کو پتہ ہے میں اکثر بات جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بیان کر کے خود بھی اپنی اصلاح کی جائے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اصلاح کی طرف مائل کیا جائے۔ اس وجہ سے اکثر اوقات ہم آپ کے سامنے یہ اس قسم کے موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دینی چاہیے اور لوگوں پر ایسی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان سے ایذا نہ پہنچائیں۔ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک غیر حقیقی چیز کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی خطا ہو جاتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور براہ راست اس شخص سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی۔ مان جائے تو فبیہا اور نہ مانے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پر کوئی بوجھ نہیں رہتا کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم بعض اوقات بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز میرے بھائی میں نہیں پائی جاتی، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو مجھے وہ الزام لگانے کا نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ کوئی اخلاقی قانون اجازت دیتا ہے اور نہ کوئی معاشرتی قانون جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ یہ جو دل کو اور ذہن کو رنجیدہ کرنے کی بات ہے، یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس لیے سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومنین و مومنات کو ایذا دیتے ہیں، کیا بہتان باندھ کر دیتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہے۔ یعنی جو مومنین اور مومنات نے جو کام نہیں کیا اس پر جو ہے وہ الزام دھر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے۔ بہتان و اثم مبینہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو شخص یہ کر رہا ہے وہ بہتان باندھ رہا ہے اور وہ بڑا گناہ کرتا، کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسروں پر کسی تہمت کو باندھنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کردار کشی ہے اور اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ معاشرے جہنم نما بنتے ہیں اور معاشروں کا امن اور چین تباہ و برباد ہو جاتا ہے جب ہم بغیر تحقیق کے بے تکی باتیں دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ معمولی سی کوئی چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم بہتان باندھ دیتے ہیں، فلاں تو بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ بھئی جھوٹ شاید اس نے کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت بولا ہو۔ فلاں شخص اس قسم کا ہے، فلاں شخص اس قسم کا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں علماء میں یہ بات جو ہے وہ بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، فوراً ہم اس پر الزام لگائیں گے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی صحابہ کرام کی بات کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہو گیا ہے۔ یعنی ہم بغیر تحقیق کے باتوں کا بتنگڑ بنا کر اور الزام بنا کر، بہتان بنا کر دوسروں کو جو ہے وہ بہتان سے جو دوچار کر دیتے ہیں، اس کی جو شخصی زندگی ہے ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے کسی شخص کی معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے تو وہ شخص مجرم نہیں ہے، مجرم آپ ہے، مجرم میں ہوں جس نے وہ الزام لگایا ہے۔
اور بغیر تحقیق اور جستجو کے الزام لگایا ہے۔ فتنوں کے دور میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج جب ہر شخص جو ہے وہ بے لگام ہو چکا ہے، ہمیں ایسی روایات کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو روکیں، اپنی زبان پر پہرا دیں، اپنی زبان پر جو ہے وہ اپنی عقل کو بطور محافظ بٹھائیں کہ کوئی ایسی بات زبان نہ نکالے جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے، کوئی شخص کسی کے الزام میں آئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ارشاد فرمائیے کہ نجات کیا ہے، نجات کس چیز میں، یعنی نجات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی اس زبان کو روک کے رکھو، یعنی بری باتیں پھیلانے سے، برے الزام لگانے سے اپنی اس زبان کو روک کے رکھو، یہ نجات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو اپنے اوپر کشادہ کرو، یہ نجات ہے۔ کشادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کرو کہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارو۔ باہر نکلو گے، فتنے کا دور ہے، تم باہر نکلو گے، بازار میں جاؤ گے، کسی بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے جاؤ گے، تمہاری زبان بولے گی، اور جتنا تمہاری زبان بولے گی اتنی زیادہ غلطیاں کرے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے آپ نجات پا جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو آپ اگر اپنے گھر کو اپنے اوپر کشادہ کر لیں گے، یعنی اپنے گھر کے اندر اپنی مصروفیات بنا لیں گے، تو دوسروں کے پاس جانے کا تمہارے پاس وقت نہیں بچے گا، اور اس طرح تم زیادہ گفتگو نہیں کرو گے تو تم نجات کے راستے پر رہو گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پر زیادہ رویا کریں۔ جو غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ آپ زیادہ رویا کریں، یہ نجات ہے۔ نجات کے 3 راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ ایک، اپنی زبان کو روکیں، بری باتیں نہیں، اچھائی سے نہیں، اچھی باتیں ہمیشہ نکالنے کی اپنی زبان سے کوشش کریں، اور بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلیں، اور اپنے کیے ہوئے پر نادم رہا کریں۔ یہ نجات کا طریقہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی راستے کا راہی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ انہی کے الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔